قاسم العلوم والخیرات، بانی اور مبانی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اپنے زمانے کے حسین و جمیل اور معزز و بہت بڑی علمی ہستی تھی۔ ایک بہت مالدار آدمی نے اپنی لڑکی حضرت کے نکاح میں دی۔ اس زمانے میں 10 صندوقوں میں سونے کے زیورات آ گئے، ایک عورت کے ساتھ 10 صندوق سونے کے زیورات کے بھر کے آئے۔ رات کو جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی اپنی دلہن کے کمرے میں آئے تو جیسے آداب ہے، کچھ سلیقے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے بیوی سے کہا کہ میاں بیوی کے لیے برابری ضروری ہے کہ ایک جیسے ہو۔ میں آپ کی طرح مالدار تو ہو نہیں سکتا ہوں ایک رات میں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے جیسے فقیر نہیں ہو جائے۔ اس نے کہا حضرت کا جو حکم ہو میں تعمیل ارشاد کے لیے تیار ہوں۔ مولانا نے فرمایا اپنی ضرورت کے کچھ کپڑے اور زیورات رکھو جو آپ کو پہننا ہے، باقی رہنے دے۔ کہا یہ کس کو دے؟ مولانا اٹھے باہر نکلے، دارالعلوم دیوبند کے خزانچی کو جگایا، اس کو کہا معافی چاہتا ہوں، اتفاقاً کہیں سے دور سے بڑا چندہ آیا ہے، اس کو جمع کرو اور رسید کاٹو۔ رات کے 1-2 بجے خزانچی کو اٹھایا، دارالعلوم دیوبند کے نام پرچی کٹ گئی اور سارا سونا جمع ہو گیا۔ علماء لکھتے دیوبند کی اساس اس سے قائم ہوئی، اور میاں بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ سونا کہاں سے راتوں رات آیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے خرچ کرتے ہیں۔ مال جب خرچ ہوتا ہے اللہ کی عادت ہے وہ اور لاتا ہے۔ سورۃ حدید میں رب العزت نے کہا ہے مستخلفنا، مال خدا کا ہے، تم کو خلیفہ بنایا ہے، تو میرا مال خرچ نہیں کرتے۔ پھر فرمایا اگر تم خرچ نہیں کرو گے مر جاؤ گے، رہ جائے گا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ پھر فرمایا چلو مال تیرا صحیح، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ، قرض دے دو ہمیں۔ اور ایک اور مقام پر ہے کہ جو تم خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ پیچھے سے اس کو دوہرا کر کے لائے گا۔ خرچ کرنا بڑے کارناموں میں سے۔ بلخ کا امیر رعایا سے ناراض ہو گیا اور ان کو کہا کہ 1 سال کے اندر اندر مجھے اتنا مالیہ دو گے، اتنا تاوان تمہیں دینا پڑے گا ورنہ سب کو سزا دے دوں گا۔ تو بلخ کے مسلمانوں نے بڑی کوشش کی لیکن جتنا جرمانہ امیر بلخ نے مقرر کیا وہ جمع نہ کر سکے، لوگ پریشان ہو گئے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ ہرات کے اندر ایک دیندار عورت ہے سخی، اور ہر پریشان حال کی پریشانی دور کرتی۔ تو یہ لوگ ہرات چلے گئے اس بزرگ اور نیک خصلت خاتون کے پاس، اور اس کو درخواست لکھ کے دی کہ ہم بلخ سے آئے ہیں، امیر بلخ ہم سے ناراض ہوا ہے اور ہم پر اتنا جرمانہ لگایا ہے کہ ہم 10 سال میں بھی نہیں دے سکتے، وہ 1 سال میں مانگ رہا ہے، ہماری مدد کر لیں۔ اس سخی خاتون نے ایک چادر بھیجی اور کہا کہ یہ چادر بیچو، جتنا پیسہ تمہیں چاہیے اس کا ڈبل مل جائے گا، اور امیر بلخ سے جان چھڑاؤ۔ ابن بطوطہ نے رحلہ میں لکھا ہے کہ وہ چادر جب وہ لوگ لے آئے تو اب اس کو خریدے کون، اتنی مہنگی چادر۔ تو امیر بلخ کو درخواست دی کہ ہم آپ کے جرمانے سے تنگ آ کر ہرات کی ایک سخی عورت کے پاس گئے، اس نے ہماری مشکل حل کرنے کے لیے رحم کیا اور ہم کو ایک زبردست چادر دی ہے،
لیکن اس چادر کا کوئی خریدار نہیں مل رہا ہے. آپ امیر ہیں، اگر آپ خرید لیں مہربانی ہوگی اور ہمارا جرمانہ معاف کر دیں. امیر بلخ نے جب چادر دیکھی تو اس کا دل رحم سے بھر آیا. اس نے کہا اوہ ہو، میں امیر ہو کر کے اتنا ظالم ہوں اور ہرات کے اندر ایک عورت ہو کر کے اتنی سخیہ ہے کہ بلخیوں کی مشکل کے لیے ایک چادر نکال کے دے دی. امیر بلخ نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا اور میں چادر نہیں لیتا ہوں، یہ اس بی بی کو واپس کر دیں، اس کی امانت ہے اور میں نے تمہیں معاف کر دیا. لوگ خوش خوش واپس ہرات چلے گئے اور اس بی بی کاملہ اور سخیہ کو کہا کہ بی بی آپ کی چادر کی برکت سے ہمارا امیر ہم پر مہربان ہوا، ہم کو معاف کر دیا، اور اس چادر کا ویسے بھی کوئی خریدار نہیں ہے، بہت مہنگی ہے، تو آپ واپس رکھیں. اس خاتون نے کھلوایا کہ اس کو اجنبیوں کے ہاتھ لگے ہیں اور آنکھیں لگی ہیں، یہ میں اپنے کمرے میں نہیں آنے دوں گی، اس کو بیچو اور اس کی مسجد بنواؤ، مدرسے بناؤ. ہرات کے اندر اس کی یاد میں اور بلخ میں خاص قسم کی مسجدیں بنی. اس خاتون کا نام وہاں کتبے پر کندہ ہے باقاعدہ کہ یہ اس سخی خاتون جو 700 سے پہلے گزری ہے اس کی یاد میں بنی ہے. کیا چادر تھی، کیا سونا جڑا ہوا تھا، کیا لال و جواہر اس کے اوپر نگینے کی طرح کام ہو چکا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ اس کے خریدار بنے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے یہ خرچ کرتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. انفق انفق علیک، قدسی حدیث ہے، خرچ کرو میں خرچ کر لوں. چشمے سے جب پانی بہتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے اور جب رک جاتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے، کھارا ہو جاتا ہے. ہر شخص ڈرتا ہے بھئی سانپ بچھوؤں کے اندر جب چلتا ہوا پانی ہو اگر اس میں نجاست بھی ڈل گئی تو ہر شخص بھئی جاری پانی ہے، اس سے کیا خوف ہے آپ. جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کا مال محفوظ ہوگا، اور جن کے پاس ہے اور روکتے ہیں اور دین پر خرچ نہیں کرتے ان کا مال غرق ہو جائے گا. یہ میں نہیں کہتا ہوں، حدیث کہتی ہے. ما من یوم یصبح العباد فی مشکات نفقات و صدقات، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ صبح سویرے 2 فرشتے آسمان سے اترتے ایک نعرہ لگاتا ہے اللہم آری منفقا خلفا، اے خدایا دین پر خرچ کرنے والوں کو اور عطا فرما، خوب عطا فرما. صبح سویرے اور فرشتہ دعا کر رہا ہے اللہ کے حضور، خدایا خرچ کرنے والوں کو اور عطا فرما. تو دوسرا آواز لگاتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، ممسک ہے اور روکتا ہے،